الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فإن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یذکر ما یکون یوم القیامت من الامور العظام فیقوم الناس من قبورهم لرب العالمین حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق قیامت کے روز کیا کچھ پیش آئے گا؟ جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ان تمام تر امور پر ایمان رکھنا ایمان بالیوم الآخر ہی کا حصہ ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس دن کے امور میں سے پہلا معاملہ ذکر کرنے کے بعد کہ روحیں جسموں میں واپس کی جائیں گی اور یہ بعث اعادہ خلق ہوگا، نہ کہ جدید تخلیق۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنی کتاب میں کہ فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا۔ اس دن لوگ اپنی قبروں سے رب العالمین کے لیے اٹھیں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے، ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون۔ حشر اور اعادے کی یہ کیفیت ہوگی کہ لوگ ویسے ہی اس دن زندہ اٹھائے جائیں گے جیسے ان کی اولین پیدائش ہوئی تھی، کہ جب اس دنیا کے اندر انسان اپنی ماں کے شکم سے تولد ہوتا ہے، ہر انسان کو لڑکا ہو لڑکی ہو، جب اس کی ماں اس کو جنتی ہے تو وہ بے لباس ہوتا ہے، اس پر کوئی پوشاک نہیں ہوتا ہے، پاؤں میں جوتا چپل موزہ پائتابہ نہیں ہوتا ہے، اور بے ختنہ ہوا کرتا ہے مولود۔ یہی بات بتانی مقصود ہے کہ بروز قیامت اعادہ خلق کے وقت انسان بے جوتا، بے چپل، بے موزہ، بے
पैताबा होंगे اور ننگے ہوں گے کہ ان پر کوئی لباس اور پوشاک نہ ہوگا، غرلن اور وہ غیر مختون ہوں گے، ان کا ختنہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ یہاں پر الفاظ آپ غور کریں اور کتنی دقت ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے یہاں کہ من قبورہم آپ نے فرمایا ہے کہ لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ اغلب طور پر ہے کہ اکثر و بیشتر مردے قبروں میں دفنائے جاتے ہیں، چنانچہ اس امت محمد کے مردے عام حالات میں قبروں کے اندر ہی مدفون کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ دیگر اور اہل ملل وہ بھی اپنی طریق کے مطابق اپنے طریق کے مطابق اکثر و بیشتر لوگ مردوں کو قبروں ہی میں دفناتے ہیں، جیسے کہ یہود و نصارہ، حتیٰ کہ حنادق بھی، گرچہ حنادق میں سے بعض اپنے مردوں کو جلاتے ہیں لیکن اغلبیت دفن ہی کرتی ہے، اور اس لیے من قبورہم کہا گیا ہے۔ ورنہ اگر کوئی مردہ جلا دیا جائے یا سمندروں اور دریاؤں میں نظر آب کر دیا جائے، یا ایک صورت کوئی ایسی ہو کہ اس کو دفن نہ کیا گیا ہو، نہ جلایا گیا ہو، پرندے درندے وغیرہ اس کو کھا گئے ہوں، یا یوں ہی وہ کسی بھی جگہ پر پڑا سڑ گل گیا ہو، وہ تمام کھڑے ہوں گے۔ اور قبور کا ایک وسیع معنی جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ قبر ایک دنیا ہے جس کو ہم برزخی دنیا کہتے ہیں، عالم برزخ بولتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام اولین و آخرین اپنی برزخی دنیا سے اور یہ قبر کی جو دنیا ہے، جو ایک غیبی دنیا ہے جس کی پوری کنہ و ماہیت و حقیقت و کیفیت ہم نہیں جانتے ہیں مگر اتنا ہی جتنا کہ کتاب و سنت کے اندر وارد ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ گویا آپ برزخی دنیا سے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ لرب العالمین، رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ لفظ بھی قابل توجہ ہے، اس لیے کہ رب جل وعلا ہی ان کو پکارے گا، اور اس طرح سے اللہ تعالی کی پکار پر سب اس کے حکم سے، اس کے امر سے اٹھ کھڑے ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اس دن منادی قریب جگہ سے پکارے گا۔ حشر کی اور قیام الناس یوم القیامہ رب العالمین، قیامت کے دن لوگوں کے رب العالمین کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی کیفیت کو ذکر کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے وہ حدیث کی روشنی میں، اور یوں فرمایا کہ حفاتن عراتن غرلن، حفاتن حافن کی جمع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی صورت میں ہوں گے کہ ان کے پاؤں میں نال، خف، جورب، تسخان، کوئی بھی موزہ
کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ عوراتن آری کی جمع ہے جس کے معنی بے لباس اور ننگے کے ہوتے ہیں، تو وہ بے پوشاک بے لباس ہوں گے، بدن پر کوئی کپڑا نہ ہوگا۔ اور غرلن کا لفظ استعمال کیا کہ وہ اغرل کی جمع ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ ان کا ختنہ نہیں کیا گیا ہوگا۔ اور یہاں پر یہ بات میں آپ کو پھر دوہرا کے بتاتا ہوں کہ یہی تو اصل اول خلق کی کیفیت ہے انسان کی، اور اعادہ اول خلق کے اعتبار سے ہوگا۔ کما قال تعالی کما بدأکم تعودون، جیسے اللہ تعالیٰ نے تم کو شروع میں پیدا کیا کہ تم بے لباس بے جوتا غیر مختون تھے، ایسے ہی تمہارا اعادہ ہوگا، تم لوٹو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یوں بھی فرمایا کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسا کہ ہم نے اول خلق کو شروع کیا تھا ہم اسی کا اعادہ کریں گے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہ حدیث کے الفاظ میں واقع ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ بے جوتا بے لباس اور بلا ختنہ کے اٹھائے جائیں گے۔ یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا، اور وہیں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس عبارت کو مقتبس کیا، اور حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا حشر ہوگا، لوگ جمع کیے جائیں گے اور ان کا اعادہ خلق ہوگا حفاة عراة غرلا۔ بلکہ اس پر یہ بات حدیث کا جو تتمہ ہے میں یہاں ذکر کر دوں آپ کو کہ عائشہ نے ایسے موقع کی یہ حدیث سن کر کے یوں کہا تھا اللہ کے نبی سے کہ اے اللہ کے نبی، جب معاملہ یہ ہوگا کہ سب ننگے ہوں گے بے لباس ہوں گے تو ینظر بعضهم الی بعض، تب تو ہاں بعض کو دیکھیں گے۔ حیا کی پتری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت پیارا سا جواب دیا تھا کہ عائشہ، معاملہ اس سے کہیں زیادہ شدید ہوگا کہ کوئی کسی دوسرے کو اور دوسرے کی مثلا شرمگاہ کو دیکھے اور دوسرے کی طرف نظر اٹھائے، یعنی کوئی بھی کسی کی طرف نگاہ نہ کرے گا، معاملہ اتنا ہولناک ہوگا۔ الامر اشد من ذلك یا عائشہ، عائشہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت و سنگین ہوگا۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت آگے کی ہے اور وہ یوں بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا کچھ ہوگا۔ انہی میں سے ایک بات یہ کہ وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ وَيُلْجِمُهُمُ الْأَرَقُ، سورج اس دن ان سے قریب ہو جائے گا۔ اور یاد رہے کہ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سورج کا یہ دنو قرب اس طور پر ہوگا کہ سورج ان سے 1 میل کی مقدار پر ہوگا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ میل ایک تو عام جو مسافت والا میل ہے وہ مراد ہے، یا میل سرمے کی سلائی کو بھی میل کہتے ہیں، جو بھی ہو اور جو معنی لیا جائے، جو معنی سمجھا جائے، بہر صورت یہ بات واضح طور پر اس حدیث کی روشنی میں سامنے آتی ہے کہ سورج حد درجہ لوگوں سے قریب تر ہوگا، اور اسی لیے لوگ سورج کی تمازت اور اس کی تپش سے دوچار ہوں گے، اور
سورج کی تپش کا انہیں اس ہولناک دن میں عرصہ قیامت میں سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ یہاں پر ایک بات عقیدے ہی کا ہے کہ کیا اس دن سورج کی اس گرمی سے کوئی محفوظ بھی ہوگا؟ کیا اس کو کوئی سایہ ملے گا کہ جہاں وہ سایہ حاصل کر سکے؟ تو یاد رہے کہ ہاں، چند اوصاف کے حاملین اللہ تعالی کے صالح متقی نیک مومن بندے ہوں گے کہ اس دن سورج جو اس قدر قریب ہوگا اس کی حرارت اور اس کی شدت تمازت سے محفوظ ہوں گے۔ ایک حدیث میں یوں آیا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ابو ہریرہ کی روایت، صحیح روایت، کہ 7 قسم کے اشخاص ایسے ہوں گے، 7 صنف ایسی ہوگی انسانوں کی کہ اس دن اللہ تعالی انہیں سایہ دے گا جس دن کی اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ امام عادل، شاب نشا فی عبادت اللہ، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ الی آخرہ۔ یہاں پر یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ یہاں اس سائے سے کس چیز کا سایہ مراد ہے؟ حدیث کے جو الفاظ ظاہری اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ ان کو سایہ دے گا جس دن کی اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نص حدیث یہ ہے کہ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، لیکن یہ ظل حقیقت میں وہ سایہ ہوگا جو اس دن اللہ تعالی پیدا کرے گا۔ اور یہ نسبت جو اضافت کی ہے وہ نسبت تخلیقی ہی ہے، شرف کی بات ہوتی ہے، جیسے کہ بیت اللہ اور ناقۃ اللہ کی اضافت اگر آیان کی ہو اللہ کی طرف تو اس سے مضاف کی تشریف و تکریم، اس کی اہمیت شان بیان کرنا مقصود ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر یہ سمجھنا کہ اللہ جل وعلا کا سایہ کا مراد کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کا سایہ، معاذ اللہ یہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ سورج اللہ جل وعلا کو محیط ہو، اس سے اوپر ہو، جبکہ دلائل سے ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہی معنی ہے وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، کہ یہ اللہ تو ظاہر ہے، عالی ہے، بلند ہے، تیرے لیے فوقیت ہے کہ تجھ سے اوپر کچھ بھی نہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے اور کہنے والے، ترجمہ کرنے والے جو دقیق نہیں ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ عرش الہی کا سایہ ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ عرش بھی وہ مخلوق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن وہ مخلوق ہے جو سب سے اوپر ہے، اور سورج و چاند وغیرہ کے مقابلے میں بہت عظیم ہے، ان کے مقابلے میں سورج و چاند یہ بہت چھوٹے مخلوق ہیں، یہ ان کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے عرش کا بھی سایہ کہنا یہ درست بات نہیں ہے، بلکہ صحیح تر بات یہ ہے کہ یہ وہ سایہ ہوگا جو اس دن اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو اور عمدہ صفات کے حاملین بندوں کو سایہ عطا کرنے کے لیے پیدا کرے گا۔ وَيُلْجِمُهُمُ الْأَرْضُ، قیامت کے مسائل اور امور عظام میں سے ایک عظیم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس دن سورج جب لوگوں سے قریب ہوگا تو پسینے میں لوگ ڈوبیں گے، بلکہ پسینہ ان کا لگام دے دے گا، یعنی جیسے لگام جہاں لگائی جاتی ہے منہ پر گھوڑے کے، تو گویا وہاں تک پسینہ پہنچ رہا ہوگا۔ یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن اور دیگر حدیث اور تمام تر نصوص کو پڑھنے، جاننے
اور اس کی معرفت حاصل کرنے اور اس کو سمجھنے کے بعد بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پسینہ لوگوں کے اعمال کے مطابق مختلف درجے اور مختلف مقدار کا ہوگا۔ چنانچہ بعض کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، بعض کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، بعض کا پسینہ ان کے کوکھ و کمر تک ہوگا، بعض کا پسینہ ان کے گردن تک ہوگا، اور لگام لگانے والے کی لگانے کی جگہ یعنی گویا منہ کے قریب تک ہوگا۔ تو لوگ اپنے اعمال کے مطابق درجہ بدرجہ مختلف مقدار کے مطابق پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اور یہ پسینہ پہنچنے کی آخری غایت ہے کہ اس جگہ تک پسینہ پہنچے گا جہاں کی جیسے گھوڑے کو لگام لگائی جاتی ہے اور وہ منہ میں لگائی جاتی ہے، تو گویا منہ کے قریب تک پسینے میں لوگ ڈوبے ہوں گے۔ شدت گرمی سے ایسا ہوگا، اور اعمال کے مطابق درجہ بدرجہ مختلف مقدار کا ہوگا۔ یہ بات یہاں ہمیشہ یاد رہے، جو بھی مسائل قیامت کے دن کے ہیں، جو بڑے بڑے معاملے جن کی خبر کتاب و سنت کے اندر ہے، احادیث نبویہ صحیحہ ثابتہ مرفوعہ کے اندر ہے، ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں بغیر اس کے کہ اس کو کنہ و کیفیت کا ہم ادراک کر سکیں۔ لہذا یہ تمام امور غیبیہ میں سے ہیں۔ کتاب و سنت میں جو کچھ وارد ہے اور جیسے وارد ہے، ہم ان پر بغیر چوں چرا کیے ہوئے، بغیر کیفا جیسے لفظ سے قریت پر مبنی سوال کیے ہوئے ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تجھ پر اور یوم آخرت پر اور اس دن قیامت کے دن پیش آنے والے سارے امور پر جن کی اطلاع ہمیں تیری کتاب یا تیرے نبی کی سنت سے پہنچی ہے، اس پر ایمان کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ تو قیامت کی ہولناکیوں سے ہم کو محفوظ رکھ۔ یا اللہ تعالیٰ تو اس دن جب سورج تمام اولین و آخرین انسانوں کے قریب تر ہوگا، تو اپنے سائے میں ہم کو جگہ دے اور انہیں خوش نصیبوں میں ہمیں بنا جن کو تو اپنے سائے کے اندر سایہ عطا کرے گا۔ اور بقیہ دیگر قیامت کے دن پیش آنے والے امور کا ذکر کل کے درس میں کیا جائے گا انشاءاللہ۔ وصلی